السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں جو ڈسکشن کرنے کا جو مقصد ہے وہ نہ تو قطعاً کسی پرسن کو ڈیگریڈ کرنا، مقصد صرف یہ ہے کہ جو چیز پرفارم کی جا رہی ہے اس کا جو اینگل ایسا اپنایا جائے جس کا جو رزلٹ بہتر انداز میں نظر آ سکے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے یوٹیوب چینل جتنے بھی سراؤنڈنگ میں ہیں اس میں بے تحاشا موٹیویشنل سپیکرز اویلیبل ہیں جو کہ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہاں میرا یہ پوائنٹ ہے ڈسکشن کا کہ جتنی بھی سپیچز ہیں وہ مختلف اداروں کے جو امپلائیز ہیں ان کو دی جا رہی ہے اور ضرورت بھی ہے، لیکن اس کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ نظر نہیں آتی۔ اگر دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں مسائل بہت زیادہ ہیں اور بہت سارے لوگ موٹیویشنل سپیکرز کی باتیں ضرور سنتے ہیں، لیکن کسی بھی ادارے کا جو سسٹم ہے یا اس کو چلانے کے لیے جو باسز ہیں انہوں نے وہ سسٹم اسی طرح چلانا ہے جس طرح چلتا آ رہا ہے۔ میں اس میں کوئی نہیں، ویل ڈن، سب ٹھیک کرے، انشاءاللہ وقت کے ساتھ بہتر ہو جائے گا۔ میری صرف ایک ریکویسٹ ہے تمام موٹیویشنل سپیکرز کہ اگر کوئی ایسا سسٹم اڈاپٹ کیا جائے کہ جو ہماری روٹس ہیں یعنی بچے، کہ اگر اس لیول پہ ان کی ٹریننگ کی جائے، صرف ایک لیکچر نہیں، کوئی ایسا سسٹم اڈاپٹ کیا جائے جس پہ ملٹیپل لیکچرز اور وہ بھی ان کی ذہن، ان کی سوچ اور ان کی عمر کی مناسبت سے۔ وجہ یہ ہے کہ اسکول میں جو چیز پڑھائی جا رہی ہے وہ ہے سلیبس، اور سلیبس میں سے وہ کچھ لرن نہیں کر رہے۔ کیوں؟ سلیبس ایک جرنلائز فارم میں، ایک فارمیٹ میں اویلیبل ہے، اور وہ جتنا سمجھ رہے ہیں آیا اس کو یاد کر رہے ہیں وہ رٹا مار کے یا سمجھ کے، لیکن وہ دنیا کے لحاظ سے یا دنیاوی سسٹم کے لحاظ سے وہ نظر نہیں آتا۔ ہونا چاہیے کوئی ایسا سلیبس ڈیزائن کرے اور تمام سکول ایک میتھڈ اڈاپٹ کر لیں کہ ایٹ لیسٹ پلے گروپ سے لے کے کم از کم 5th کلاس کے اسٹوڈنٹ کو کانٹینیوس جو موٹیویشنل سپیکرز ہیں ان کی رہنمائی حاصل کی جائے، اور کم از کم جو آنے والی نسل ہے اس کو اس انداز سے تیار کیا جائے کہ کم از کم وہ اگر سڑکوں پہ گاڑی چلائیں تو پاکستان میں ایک ڈسپلن نظر آنا چاہیے۔ جب ہم مارکیٹس میں جائیں یا ہمارے آنے والی نسل مارکیٹس میں، پارکس میں ایکسیکٹرا جائے تو جو کوڑے میں پھینکنے والی چیز ہے وہ کوڑا دان میں پھینکے۔ کوئی بڑا ہے یا چھوٹا ہے اس کو احترام، عزت اور جو اسلامی تعلیمات کی مناسبت سے زندگی گزارنے کے آداب ہیں وہ ان میں ہونے چاہیے۔ کیوں؟ آج ایک جو والد ہے وہ روزی کمانے میں مصروف ہے، والدہ گھر اور گھر کے افراد کو سنبھالنے میں مصروف ہے، ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ موٹیویشنل سپیکر یا جرنلائز فارم میں بچوں کو ٹریننگ دے، کیونکہ اسکول کا جو ٹائم، اکیڈمی کا ٹائم، پھر اس کی پریپریشن کے ٹائم بچہ اتنا مصروف ہے کہ ایڈیشنل
ٹائم اس کے پاس بچتا ہی نہیں ہے۔ اگر اس کو ایک سلیبس کی فارم میں نہیں کہتا ہیوی، ایک نارملائز فارم میں کم از کم 5 سال لگاتار ایک چیز بتائی جائے، سمجھائی جائے، پڑھائی جائے کہ دنیا میں زندگی کس طرح گزارنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر دنیا میں بھیجا ہے تو کس مقصد کے لیے، اور آخرت کی جو کامیابی ہے وہ کس چیز پہ بیس کرتی۔ یقین کریں کامیابی اسی میں ہے۔ میں ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر جے وید اقبال صاحب، نو ڈاؤٹ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ قاسم علی شاہ صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح اور بے تحاشا موٹیویشنل اسپیکرز ہیں۔ میری ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اور آپ کی ٹیمز کوئی ایسا سسٹمز اڈاپٹ کریں کہ کم از کم بچوں کی اس پنیری پہ اگر ہم نے کچھ ٹائم لگا لیا تو یقین رکھیے گا کہ آنے والی نسل میں آپ کو وہ واقعی حقیقی تبدیلی نظر آئے گی جو کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، دیکھتے ہوئے ترستے ہیں کہ یہاں بھی کوئی چینج آئے۔ کیوں ہماری سوچ صرف یہاں بھی آ کے اٹکی ہوئی ہے، میرے ایک کے کرنے سے کیا ہونا ہے؟ تو یاد رکھیے گا کسی گلاس کو اگر بھرنا ہو تو اس میں ایک قطرے کے بعد دوسرا قطرہ آئے گا، اسی طرح گلاس بھرے گا۔ اسی طرح جب ہم کھانا کھاتے ہیں ایک لقمے کے بعد جب دوسرا لقمہ کھاتے ہیں تو اسی طرح ہمارا پیٹ بھرتا ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم اس دنیا میں کوئی اپنے اور اپنے آنے والی نسل میں تبدیلی لانا چاہتے تو ایک ایک کر کے ہی آپ چینج لا سکتے۔ اگر بات سمجھ آتی ہے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں کہ یہ جو ایک سوچ ہے اس کو اڈاپٹ کیا جائے اور اپنی آنے والی نسل کے لیے ہم سب مل کے کچھ کر سکیں۔ جزاک اللہ۔